اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم اول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا صدق اللہ العظیم۔ سورت بنی اسرائیل چل رہی ہے، سبق نمبر 147 ہے ہمارا، اور سورت بنی اسرائیل کی 22 آیات آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 49 سے لے کر 70 تک۔ فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ یہ جو مشرکین مکہ ہیں مختلف قسم کے اعتراضات پیش کرتے رہتے ہیں، توحید پر، رسالت پر، آخرت کے حساب کتاب پر، دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اس حوالے سے ان کا ایک اور اعتراض جو سامنے آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، آ کے معنی کیا، اذا کے معنی جب، اذا کیا جب، کننا حالت یہ ہو جائے گی کہ ہم ہوں گے، کننا عظاماً، عظم کہتے ہیں ہڈی کو، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جسم سے کھال اتر جائے گی، گوشت اتر جائے گا، قبروں میں یا جہیں کہیں بھی ہوں گے وہاں صرف ہماری ہڈیاں ہوں گی، ورفاتاً، اور چورا چور ہوگا سب کچھ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر بھی ہم لَمَبْعُوثُونَ، پکی بات ہے کہ ہمیں اٹھایا جائے گا، خلقاً، ایک تخلیق کیا جائے گا، جدیداً، نئے سرے سے۔ یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا وجود ہڈیوں میں تبدیل ہو کر چورا ہو جائے گا تو بھلا کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، پیدا کر کے اٹھایا جائے گا، ہم ایک نئی مخلوق پھر بنائے جائیں گے۔ انہیں حیرانی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، جواب دیجئے انہیں کہ کونو، تم ہو جاؤ، حجارتاً، پتھر، او حدیداً، یا لوہا، یعنی چاہے پتھر بن جاؤ چاہے لوہا بن جاؤ، اللہ تمہیں پھر بھی ویسے انسان بنا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے؟ یعنی تمہیں صرف یہ حیرانی ہے کہ جب ہم چورا اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے مر کر تو ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے؟ ارے اللہ، تم پتھر اور تم لوہا بن جاؤ، اللہ تمہیں وہاں سے بھی دوبارہ انسان بنا لے گا۔ او خلقن، یا کوئی مخلوق بن جاؤ، مما، اس میں سے جو یکبرو، بڑی لگتی ہے، بڑی محسوس ہوتی ہے، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں۔ یہ جو تمہارے سینوں میں اگر کوئی احساس ہے کہ کوئی چیز بہت بڑی ہے اللہ کے لیے، اور تم سمجھو کہ اس کا زندہ ہونا مشکل ہے، اللہ اسے بھی زندہ کر دے گا۔ فَسَيَقُولُونَ، جب اللہ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا نا، فَسَيَقُولُونَ، پھر یہ کہیں گے، اچھا فرمائے گا فَسَيَقُولُونَ، تو پھر یہ کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، کون دوبارہ کرے گا ہمیں، یعنی کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کل، اے نبی فرما دیجئے، الذی، وہ کرے گا جس نے فاتارہ، پیدا کیا، کم، تمہیں، اولا مرتن، کب؟ پہلی مرتبہ۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، اس میں کچھ بھی نہیں تھے، تو کچھ نہیں سے پیدا کرنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، کچھ ہونے سے، کچھ ہو تو اس سے تو پھر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم کو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہی زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، فَسَيُنْغِضُونَ، انغضا، اس نے سر ہلایا، ینغضو، وہ سر ہلاتا ہے، فَسَيُنْغِضُونَ، تو وہ لوگ پھر سر ہلا کر کہیں گے، الیکا،
آپ کی طرف یعنی آپ کے سامنے، وہ ہلائیں گے رؤوسہم اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے مَتَاہُ تو کب ہوگا. اب یہ ان کی اعتراض بنتا ہے، تو پھر بتاؤ یہ ہوگا کب؟ قل اے نبی فرما دیجئے عسا قریب ہی ہوگا. کسا عسا ممکن ہے ان یکونا کہ وہ ہو جائے قریباً قریب ہی آ گیا ہو. جس کو تم دور سمجھ رہے ہو، کیا پتا تمہیں کہ وہ وقت بالکل چٹکی بجاتے ہی آ جائے، بالکل قریب ہی آ جائے. لہٰذا اس کی فکر نہ کرو کہ کب آئے گا، آئے گا. بس جس چیز نے آنا ہو اس کا انتظار اور کنفرم ہو، بندے کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. یوم یدعوکم یہ وہ دن ہوگا کہ یدعوکم وہ اللہ تم سب کو بلائے گا، فتستجیبون تو تم سارے تستجیبون لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ گے، یعنی بھاگ نہیں سکو گے. تم اس کا جواب تستجیبون، تم اس کی حکم کی تعمیل کرو گے. بحمدہ صرف حکم کی تعمیل نہیں کرو گے، بلکہ اس دن اللہ کے حمد کے ترانے بھی کہو گے. بحمدی اس کی حمد سمیت حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آؤ گے، اے منکرین جو آج نہیں مان رہے. وَتَظُنُّونَ اور تم یہ سمجھ رہے ہوگے، ان لبستم کہ نہیں ٹھہرے تم لوگ، الا مگر قلیلاً تھوڑی سی مدت. آج دنیا میں جو چیز آپ کو دھوکے میں ڈال رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ زندگی. ہم زندہ ہیں، بڑی دنیا کی زندگی ہے. 5 سال آگے کا پلان، 10 سال آگے کا پلان، 20 سال آگے کا پلان، 25 سال اگلے نسلوں کو سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں. ایسے لگتا ہے موت بالکل آنی ہی نہیں ہے. بڑی لمبی زندگی ہے علی. ایسے لگتا ہے کہ زندگی بہت لمبی ہے، وہ موت آئے گی دیکھا جائے گا، یوں باتیں کرتے ہیں. فرمایا جب قبروں سے اٹھو گے نا، محسوس کرو گے تو ہم تو ٹھہرے ہی نہیں تھے، چند پل تھے بس گزر ہی گئے. ان لبستم نہیں ٹھہرے تم لوگ، الا قلیلا مگر تھوڑی سی مدت. وقل اور کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لے عبادی میرے بندوں کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہیے، یعنی مومن بندوں کو. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو. دیکھو اللہ ہے تو ساری اللہ کے بندے، لیکن یہاں اللہ پیار والے بندے کہہ رہا ہے جن سے اللہ کو پیار ہے. میرے بندوں کو کہیے. بندے کے بیٹے تو 5 6 7 ہوتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں کہتے ہیں اے میرا پتر ہے. 3 4 بیٹوں کے اندر سے کہتا ہے اے میرا پتر ہے. جب انسان کو احساس ہو کہ یہ واقعی میرا فرما بردار ہے، یہ میری بیٹی ہے. اگر بیٹیاں تو اور بھی بیٹھی ہیں، لیکن کسی کو بندہ کیوں پیار سے کہتا ہے؟ اس نے وہ حقوق ادا کیے ہوتے ہیں، وہ احساس اس نے زندہ رکھا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کہتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي ارے میرے بندوں کو کہو، یعنی مومنوں کو، میرے جن کو مجھ سے محبت ہے، مجھے ان سے محبت ہے. میرے بندوں کو کہو کہ یقولو وہ بات کیا کریں، التی جو ہیا وہ ہو، احسن بہت اچھی اچھی باتیں کیا کرو بھائی. میرے بندوں کو کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو. اگر تم اچھی باتیں نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑائی کی باتیں کرو گے، یا کوئی حسد کی باتیں کرو گے، کوئی کینے کی باتیں کرو گے، تو سنو ان الشیطان بے شک جو شیطان ہے، ینزغو وہ پھوٹ ڈال دے گا بینہم ان کے درمیان. مذاق میں کبھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، حالانکہ کرتے مذاق میں ہے لیکن بعد میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. اس لیے بات منہ سے نکالی ہی اچھی کرو. کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان بے شک جو شیطان ہے، کانا اس کی تو حقیقت یہ ہے کہ للانسان انسان کے لیے عدوًا دشمن ہے، مبیناً واضح کھلا دشمن ہے. بالکل تم تو شاید مذاق کر رہے ہو، لیکن شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے اس نے درمیان میں کھیل چل جانا ہے. کچھ اس کے دل پہ اس نے اٹیک کرنا ہے، کچھ تیرے دل پہ اٹیک کرنا ہے، کچھ چونچ مارے گا اپنی اور بات کہیں اور کلک ہو جائے گی. ربکم عالم بکم تمہارا رب جو ہے وہ عالم زیادہ جانتا ہے بکم تم لوگوں کو. خود تمہیں اپنا اتنا نہیں پتا، تمہارے رب کو تمہارا پتا ہے. تم سوچو نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایسے چھوٹی موٹی بات ہے. نہیں، خیال کیا کرو، منہ سے بات اچھی نکالا کرو. تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے. ان یشا اگر وہ چاہے، یرحمکم تو تم پر رحم کرے،
او ان یشا، اور اگر وہ چاہے یعذبکم، کیا کرے؟ تو وہ تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم ان لوگوں پر، وکیلا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ ان کی ہر چیز کی ذمہ داری آپ سے پوچھا جائے کہ حارث نے کیا کہا تھا، حارث نے ایسا کیوں کیا تھا، علی عمران نے ایسا کیوں کیا تھا، عبد الماجد نے ایسا کیوں کیا تھا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے تو اپنا کام کر دیا، اچھی اچھی باتیں پہنچا دی. وَرَبُّكُمْ عالم، اور لوگوں وَرَبُّكَ عالم، اور اے پیغمبر، رب کا، آپ کا رب، عالم زیادہ جانتا ہے، بمن، ہر اس چیز کو جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور ہم نے فضیلت دے رکھی ہے، بعد النبیین، کچھ نبیوں کو، علی بعد، کچھ پر، یعنی نبی سارے ہیں، اللہ کے جتنے نبی ہیں ان سب نبیوں میں سے بھی اللہ نے کچھ نبیوں کو زیادہ بلند مرتبہ دیا ہے باقی نبیوں پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ کسی کو کسی حوالے سے فضیلت دیتا ہے، کسی نبی کو کسی حوالے سے اونچا مقام دیتا ہے. اب حضرت داود کا ایک خاص مقام ہے کہ وہ آتینا، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے عطا کی، دیا، داود، حضرت داود علیہ السلام کو، زبورا، زبور عطا کی تھی. یہ ان کا بہرحال مقام ہے، ایک اچھی، ایک کمال کی کتاب تھی، وہ ان پر نازل ہوئی. کل، کہہ دیجئے، یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل، فرمائیے، ادعو، کہ تم لوگ بلاؤ، الذین، جن کو، زعمتم، تم نے گمان کیا ہے، من دونہ، اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ جن کو تم نے گمان کیا ہوا ہے نا کہ وہ تمہیں کچھ دیتے ہیں، تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہیں اولاد دیتے ہیں، تمہیں بارش دیتے ہیں، تمہارے مسائل حل کرتے ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا سمجھتے ہو، تو سنو، فلا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے. وہ اختیار، کشف الضر، کشف کے معنی ہٹانا، کشف ہوتا ہے نا، کسی چیز کو ہٹا دینا، پردہ ہٹا دیا جائے کشف، پردہ کیا جائے حجاب. فرمایا کشف الضر، تکلیف، دور کے معنی تکلیف، تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے وہ، عنکم، تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا. ولا تحویلا، ارے دور کرنا تو دور کی بات، وہ اسے ہٹا بھی نہیں سکتے، تھوڑا سا ادھر ادھر بھی نہیں کر سکتے، تبدیل بھی نہیں کر سکیں گے. اولئک الذین یدعون، فرمایا اولئک، وہ سارے، الذین، جن کو، یدعون، یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود بھی مانگتے ہیں، یبتغون، تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے رب کے قریب ہو جائیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون ہے اقرب، زیادہ قریب، ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ، اور وہ سارے بھی امید لگائے رکھتے ہیں، رحمتہ، اللہ کی رحمت کے. ہر شخص خود اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز خود اللہ کی رحمت کی چاہت میں ہے، اور تم بے وقوف انسان ان کو پوجا کرنے لگ گئے ان کی. وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور وہ سارے خوف رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، اندیشہ رکھتے ہیں، عذابہ، اس اللہ کے عذاب کا. ان عذاب ربک، یقین جانو کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے، کان محذورا، وہ ہے ہی ایسی چیز کہ محذورا، جس سے ڈرایا جانا چاہیے لوگوں کو، اور جس سے ڈرا جائے، محذورا، جس سے لوگ بچیں. یا یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اللہ یہ نہ ہو، ایسی چیز ہے اللہ کا عذاب کہ اس سے بچنے کے لیے انسان کو رستہ اختیار کرنا چاہیے، اس کی ہیبت دل میں ہونی چاہیے، اس کی دہشت دل میں ہونی چاہیے، اس سے ڈرا جائے. اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، وا کے معنی اور، ان کے معنی نہیں، من قریۃ، کوئی بھی بستی، کوئی بھی آبادی ایسی نہیں ہے، الا، مگر، نحن، ہم ہیں، مہلکو، ہلاک کرنے والے، ہاں، اس بستی کو. ہر بستی ہلاک ہوگی، کوئی بستی ایسی نہیں جو قیامت کے دن بچ جائے.
قیامت کے دن وہ بچ گئی ہے، باقی سارے ہلاک ہو گئے. قیامت کے دن ہر بستی ہلاک ہو جائے گی. بلکہ قیامت سے پہلے قبل یوم القیامت ہے، قیامت سے مہلکوہا، ہم اسے ہلاک کرنے، الا نحنو، مگر ہم ہیں مہلکوہا، اس کو ہلاک کرنے والے، قبل یوم القیامت ہے، قیامت کے دن سے پہلے. او معذبوہا، یا ہم اسے عذاب دینے والے ہیں، عذاباً ایسا عذاب، شدیداً جو سخت ہوگا. کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات تقدیر کی کتاب میں مستور ہے، لکھی جا چکی ہے. سطر لکھی جا چکی ہے، مستور ہے، لکھی جا چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اس چیز سے ڈرایا جاتا تھا کافروں کو، جس نے نہ ماننا ہو نا وہ بہانے تراشتا ہے. اب وہ کہتے تھے، پہلے تو یہ کہتے تھے کب آئے گا، تو پتہ ہے کہ جب آئے گا نا، فکر نہ کرو، جب آئے گا نا پھر تم سے پوچھیں گے کیا ہوا، پھر تم کہو گے اتنے جلدی آ گیا، ہمیں تو کوئی زندگی نہیں ملی تھی، ہم تو بس چند دن ابھی بس بال بچوں کی فکر میں ہی تھے اور ختم، کچھ بھی نہیں کیا. تو کہتے تھے اچھا یار اسے ایسا کرو کہ لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں اچھا اگر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا ہم آپ کو مانیں، تو پھر ہمیں یہ معجزے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعنا، اور جب وہ معجزے انہیں نہیں نظر آتے نا جو وہ مانگتے ہیں، تو فرماتے ہیں وما منعنا، اللہ فرماتے ہیں اور نہیں روکا ہمیں نہیں روکا کسی چیز نے، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں بالآیات، وہ معجزے. کفار کے جو مانگے ہوئے معجزے ہیں، جو نشانیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روک رکھا. یعنی ہم ابھی بھیج بھی سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ابھی وہ معجزے دکھا دیں ان کو. یہ جو کہتے ہیں نا صفا و مروہ کو بھی سونے کا بنا دو، بنا دیں گے. یہ کہتے ہیں نا عرب میں ہریالی اور ہریالی دکھا دو، ہم وہ بھی دکھا دیں گے، ہم دکھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. الا، کوئی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے. الا، مگر ایک بات ہے، ان کے کذابہ، جھٹلایا تھا، بہا، انہی مانگے ہوئے معجزوں کو، الاولون، پہلے لوگوں نے. تم سے پہلے کی جو آبادیاں تھیں نا، جو قومیں تھیں، جو نبیوں کی امتیں تھیں، وہ بھی ایسے اپنے نبیوں سے معجزے مانگتے تھے، ہمیں ذرا یہ تو دکھاؤ. اور جب اللہ دکھا دیتا تھا تو بجائے ماننے کے کیا کرتے تھے، کہتے نہیں یہ تو بس ویسے ہو جاتا، ہم نے تو ویسے کہا تھا، ذرا اور چیز دکھاؤ. جیسے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں اونٹنی مانگی تھی، انہوں نے جس صفات والی مانگی وہی آئی، اس سے بڑھ کر تھا معاملہ، انکار کر دیا. کیونکہ ماننا تو تھا نہیں، وہ تو صرف بہانے ہوتے ہیں. تو جب بہانہ کرتے ہیں اور وہ آ جاتی ہے، پھر اب کیا جواب دیں گے؟ پھر جب ڈھیٹ بنتے ہیں پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر اور کوئی چیز نہیں رہتی، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. الٹا اللہ مانگے ہوئے معجزے نہ دکھائے تو اس کا مطلب ہے اللہ ابھی آپ تک عذاب کرنا نہیں چاہتا، الٹا مہلت دے رہا ہے، فائدہ اٹھا لو. کیونکہ اگر آپ مانگے ہوئے معجزے لیں اور پھر اس پر ایمان نہ لے آئیں تو پھر عذاب کنفرم ہو جاتا ہے. فرمایا تو ہمیں نہیں روک رکھا کسی چیز نے سوا اس کے کہ ان کذابہ، کہ جھٹلایا تھا، بہا، ان مانگے ہوئے معجزوں کو، الاولون، پہلے لوگوں نے. مثال کے طور پہ وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے دیا تھا قوم سمود کو وہ اونٹنی، مبصرتاً، جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی کہ سامنے پتھر سے اونٹنی نکل رہی ہے اور جوان وہ بھی ہے، اس کا حمل بھی ہے. تو جتنی انہوں نے باتیں مانگی تھی وہ ساری تھی. فظالموا بہا، تو ان لوگوں نے ظلم کیا، بہا، اس اونٹنی پر، اس اللہ کی نشانی پر. تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا نا. تو یاد رکھو وما نرسل بالآیات، اور ہم نشانیاں نہیں بھیجا کرتے، الا، مگر، تخویفا، ڈرانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں. نشانیاں تو ڈرانے کے لیے آتے ہیں، پھر اس کے بعد تو سزا آتی ہے. تو من وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور اے پیغمبر جب ہم نے کہا تھا آپ کو، ان ربک، بے شک آپ کے رب نے، احاطہ، گھیرے میں لے لیا ہے، بالناس، لوگوں کو. یعنی اے پیغمبر وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پروردگار نے تمام لوگوں کو اپنے علم کے احاطے میں کیا ہوا ہے، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. وما جعلنا الرؤیا، اور ہم نے جو خواب دکھایا تھا، التی، جو، ارینا، ہم نے دکھایا تھا، کا، اے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو ہم نے خواب دکھایا تھا وہ ہم نے نہیں دکھایا تھا الا، مگر، فتنتاً، وہ ایک آزمائش تھا.
وہ جو ہم نے آپ کو ایک نظارہ آپ کو دکھایا وہ دراصل ایک فتنہ تھا، آزمائش تھا، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی کافر لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور اسی طرح آزمائش آئی ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے ذکر کیا وَالشَّجَرَةَ، اس درخت کا، الْمَلْعُونَةَ جس پر لعنت کی گئی ہے، فی القرآن، قرآن مجید میں، اس کا بھی جو ذکر کیا گیا تو صرف ان کی آزمائش کے لیے کیا گیا۔ یاد رکھیں، بتایا گیا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا، تو کافر ہنسنے لگے، وہ دیکھو جی کہتے ہیں درخت ہوگا، جہنم میں آگ ہر چیز کو جلا ڈالے گی، درخت پانی میں اور زمین پہ اگتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جہنم میں درخت ہوگا۔ تو بتایا گیا کہ اللہ کی اگر زمین سے درخت اگتا ہے تو کس لیے اگتا ہے؟ نہ زمین کی طاقت ہے نہ پانی میں طاقت ہے، اللہ نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، اگانے والا تو اللہ ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ایک خاص قسم کا درخت ہوگا جو جہنم میں ہوگا، جہنم کی تہہ سے نکلے گا، تو نکلے گا، اس کے اندر ایسی پراپرٹیز اس کی اپنی ہوں گی۔ تو فرمایا یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، ایمان کی۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور جو اس پر بھی ان کی آزمائش تھی، وہ جو ذکر آیا تھا قرآن میں، اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، آزمائش تھی ان کے لیے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ، لیکن ان کو اضافہ نہیں ہوتا، الا مگر طغیاناً، سرکشی میں، کبیراً، بہت بڑی، یہ پھر بھی سرکشی میں بڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا رہتا ہے، تو یہ بے وقوف جو ہیں مزید سرکشی کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا، اسجدوا لآدم، تم سب آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہ ان کا رشتہ ابلیس سے ملتا ہے۔ قالا، تو ابلیس کہنے لگا، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن، ایسے کو، جو خلقتا، تو نے پیدا کیا، طینا، مٹی سے، اے اللہ جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے سجدہ کروں۔ قالا، کہنے لگا، رأیتا، کیا تو نے دیکھا، یعنی اللہ میاں کیا تو نے دیکھا، کہا اپنے آپ کو، اے اللہ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ میاں ذرا بتاؤ تو صحیح، ھذا الذی، یہ ہے وہ جو کرمت، تو نے عزت دی ہے جسے، علیہ، میرے اوپر، میں اسے سجدہ کروں، اسے تو نے میرے اوپر عزت دی ہے، شیطان کہہ رہا ہے اسے تو نے میرے اوپر عزت دی ہے۔ اب بتاؤں اللہ میاں یہ ہیں کون؟ اللہ میاں لئن، تو اگر، اخرتا، تو ڈھیل دے دے، تو کوئی مہلت دے دے، نی، مجھے، لئن اخرتنی، اے مولا، اے اللہ اگر تو مجھے ڈھیل دے نا، ذرا مہلت دے دے، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، بس قیامت تک میں ذرا زندہ رہوں اور ذرا میری یہ جو صلاحیتیں ہیں نا یہ میرے پاس رہیں، تو پھر اللہ میاں تو دیکھے گا، لَأَحْتَانِ کَنَّ، اصل میں احتانے کو شروع میں لام لگا، آخر میں نون شدت والا، یہ بات کو پکی کرنے کے لیے آتا ہے۔ آہتانے کو فعل مضارع ہے، ماضی ہے احتانا کا، یحتانے کو، آہتانے کو میں لگام ڈال دوں گا، جیسے جانور کے جبروں میں وہ لگام نہیں ڈالتے، اس کے جبروں میں ڈال کے اسے پھر پکڑ لیتے ہیں، جانور آپ کے پورے قابو میں ہوتا ہے، تو کہتا ہے لَأَحْتَانِ کَنَّا، اللہ میں ان کے جبروں میں لگام ڈال دوں گا، ذریتہ، اور اس کی نسل میں بھی، یہ میرے کہنے کے مطابق چلیں گے، الا، مگر، قلیلا، تھوڑے لوگ ہوں گے، وہ اللہ میاں میری شاید نہ مانے، باقی اس کے اندر کا جو حرص ہے، اس کے اندر کی جو بیماریاں ہیں، میں ان سے بڑا زبردست فائدہ ایسے طریقے سے اٹھاؤں گا، ایسے لگے گا جیسے ان کی لگام میرے ہاتھ میں ہے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب، چلا جا تو، تو من، جس نے، تابعہ، فالو کیا، کا، تجھے، تو بھی جا اور تیرے فالوور بھی جائیں، منہم، ان لوگوں میں سے، ان انسانوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے، تم اور آدم کی اولاد میں سے سارے جنہوں نے تجھے فالو کیا، جاؤ، فَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک یقیناً جہنم، جزاؤکم، تم سب کا بدلہ ہے، جزان، وہ ایسا بدلہ اور سزا ہے، موفورہ، جو بھرپور ہے، تو مکمل اور بھرپور سزا جہنم کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا، وَاسْتَفْزِزْ،
وَاسْتَفْزِزْ، ابلیس کو کہا وَاسْتَفْزِزْ، بہکالے من جسے بھی استطاعت منہم، ان میں سے تیرا بس چلتا ہے، ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں بہکالے، بصوتی کا، اپنی آواز سے، اپنی دعوت سے، اپنی پکار سے، تو جس کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے۔ وَأَجْلِبُ، اور چڑھا لیا علیہم، ان پر، بِخَیْلِکَ، اپنے سواروں کو، وَرَاجِلِکَ، اور اپنے پیادوں کو، اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج، چاہے ٹینکوں پر آئیں، چاہے گھوڑوں پر آئیں، چاہے وہ پیدل آئیں، فوج کے مختلف حصے ہوتے ہیں نا، اپنی ساری فوج لے آئے اس پر۔ وَشَارِكْهُمْ، اور ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان کو شریک کر لے، فی الاموال، مال و دولت میں، والاولاد، اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کر، تو اختیار ہے تجھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وما یعدہم الشیطان، حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے، نہیں وعدہ کرتا، ما یعدہم، ان سے وعدہ نہیں کرتا الشیطان، شیطان، الا مگر غرورا، دھوکا، جو کچھ وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان عبادی، لیکن یقیناً جو میرے بندے ہیں، ہاں، جو ویسے اپنے خواہش کے بندے ہیں وہ تیرے بندے بن جائیں گے شیطان، ابلیس، لیکن جو میرے بندے ہیں، لیسا، نہیں ہے، لا کا، تجھے، علیہم، ان پر، سلطان، تیرا بس نہیں چلے گا، تیرا سلطان نہیں ہوگا، تیرا یعنی ان پر قابو نہیں ہوگا۔ جو میرے بندے ہوں گے انہوں نے تو دیکھ اللہ کے حکم پر چلنا ہے، دوسری بات سوچنی نہیں ہے، جب سوچنی نہیں ہے تو تیرا بس کیسے چلے گا ان پر؟ وَقَفَا، اور کافی ہے، بِرَبِّکَ، تیرے رب، پروردگار کے لیے، تیرا پروردگار، وکیلا، رکھوالی کے لیے، کارساز، یعنی ان کی رکھوالی اللہ خود کرے گا، ان پر تیرا بس نہیں چلنے دے گا۔ شیطان کے بس میں وہی جاتا ہے جو خود اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دیتا ہے، ورنہ شیطان کی ایسی کی تیسی کچھ نہیں کر سکتا، انسان زیادہ طاقتور ہے، لیکن جو اپنی لگام خود شیطان کے ہاتھ میں دے تو پھر شیطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر شیطان اسے نچواتا ہے۔ فرمایا ربکم، تمہارا پروردگار وہ ہے، الذی، جو یزجی، ہنکا لے جاتا ہے، لے کے جاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلکا، کشتیاں، فی البحر، سمندر میں۔ ارے یہ سمندر میں جو کشتیوں کو لے کے جاتا ہے، ہواؤں کے سہارے، پانی کی دھار اور پانی کی لہروں سے، کون لے جاتا ہے؟ اللہ ہے تمہارا، جو تمہارے لیے کشتیاں، سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے۔ لِتَبْتَغُوا، کس لیے؟ تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس اللہ کے فضل کو۔ یہ جو سمندر میں اتنے تمہیں ذخائر ملتے ہیں، موتی، جواہر، اور پھر اس کے میں سفر کر کے جو تمہارا ٹرانسپورٹ کا، اب بھی دنیا کا سب سے بڑا بزنس ٹرانسپورٹ جو ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کی نقل و حمل جو ہے سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ بھاری بھرکم چیزیں بحری جہاز سے ہی آ سکتی ہیں، ہوائی جہاز سے تو نہیں آ سکتی۔ فرمایا یہ اللہ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہو کان بکم رحیما، بے شک وہ اللہ تم سب کے لیے رحیم ہے، رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور یہی سمندر کے سفر میں اے انسانوں، اذا مسا، جب چھوتا ہے یعنی پکڑتا ہے، کم، تمہیں، الضُّرُّ، کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، ضل، ضائع ہو گیا، چلا گیا، ادھر ادھر چلا گیا، ضل کے معنی گمراہ ہو گیا، یعنی ادھر ادھر چلا گیا، سیدھی راہ پہ نہیں رہا۔ کون؟ من، جس کو، تدعون، تم لوگ بلاتے ہو، جنہیں خدا بناتے ہو، جن جن کی عبادت کرتے ہو، جن جن سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن سے مدد مانگتے ہو۔ جب سمندر کے سفر میں تکلیف آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اب آگے موت ہے، سارے بھول جاتے ہیں، الا، مگر، ایاہو، صرف اسی خدا کے، اس وقت خدا یاد آتا ہے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، پھر سارے بھول جاتے ہیں۔ فلما، تو جب، نجا، بالکل نجات دے دیتا ہے، تم لوگوں کو، الی البری، اور خشکی تک پہنچا دیتا ہے، سمندر کی وہ جو طوفانی کیفیات سے اللہ بچا کر ساحل پہ لگا دیتا ہے، اعرضتم، پھر منہ موڑ لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، حقیقت یہی ہے کہ انسان بڑا ہی کفور ہے، ناشکرا ہے۔ افامنتم، اچھا اب یہ بتاؤ کہ اب دنیا میں پہنچ گئے ہو،
سمندر کا سفر ختم ہوا، جان بچ گئی، پہنچ گئے. افامنتم، تو کیا اب ڈر ختم ہو گیا تمہارا؟ تم اس بات کا کوئی ڈر نہیں؟ ان یکسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہیں پکڑ کے، جانب البر، زمین کے ہی کسی حصے میں، اسی زمین میں اچانک زمین پھٹے اور تم نیچے. ہوتا نہیں؟ ارے اللہ کا کیا سمجھتے ہو؟ تو کیا تم اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھنسا دے، جانب البر، خشکی کے کسی حصے میں، او یرسلا، اچھا دھنسا نہ دے، بڑا پکا فرش ہے، اللہ کے ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن او یرسلا، وہ چلا دے، علیکم تمہارے اوپر، حاسبن، پتھر برسانے والی آندھی، پتھروں والی آندھی چل پڑے، اچانک کنکر اور پتھروں والی آندھی چلے اور سارے وہیں گئے. ثم لا تجدو، پھر تم لوگ نہیں پاؤ گے، لکم اپنے لیے، وکیلا، کوئی رکھوالا. کون بچائے گا تمہیں؟ کون تمہارا وکیل بنے گا؟ مسئلہ صرف سمندر کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہے گا تمہیں موت دے دے گا، اللہ جب چاہے گا تمہیں سزا دے گا، جس طرح چاہے دے سکتا ہے. ام امنتم، یا تم بچ گئے، بے فکر ہو گئے، ان یعیدکم، کہ اللہ تمہیں دوبارہ لے آئے، فیہ، اسی سمندر میں، تارتن اخرى، ایک مرتبہ پھر، فیرسلا، تو پھر بھیجے، علیکم تمہارے اوپر، قاصفا من الريح، ہوا کا ایک قاصف، بہت بڑا طوفان بھیج دے، اور آئے تمہاری کشتیاں، بحری جہاز سب ڈوب جائیں. ٹائٹینک کا پتہ ہے نا، اپنی طرف سے انہوں نے کتنا مضبوط انتظام کیا تھا کہ کچھ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ڈوب گیا. فیغرقکم، تو وہ تمہیں ڈبو دیتا ہے. بما کفرتم، سزا کے طور پر، اس وجہ سے جو کفرتم، تم نے ناشکری کی، تمہاری ناشکری کی وجہ سے اللہ تمہیں ڈبو دیتا ہے. ثم لا تجدوا لکم، پھر تم لوگ نہیں پاؤ گے، یعنی اللہ تمہاری ناشکری کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہیں ڈبو دے، سمندر میں دوبارہ لے جاؤ، سمندر میں ڈبو دے، تیز ہوا چلے طوفانی، اور تم ڈوب جاؤ. ثم لا تجدوا لکم، پھر تم اپنے لیے نہیں پاؤ گے، پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا، علینا، ہمارے اوپر بھی، اس کے بارے میں، طبیعہ، کوئی پیچھا کر سکے، یعنی پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے. کون اللہ کا پیچھا کر سکتا ہے؟ بندہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کو فالو کرتا ہے اور اس کو سزا دیتا ہے. یہ بتاؤ اللہ کے پیچھے بھاگو گے؟ تو فرمایا پھر تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے. آخر میں فرمایا انسان اپنی عزت کو پہچان، تیری عزت اسی میں ہے کہ ایک اللہ کا بن کے رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بھاگے گا ذلیل ہوگا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور ہم نے کرم کیا، عزت دی، عزت بخشی. کرمنا، کرما، اس نے عزت دی، یکرمو، وہ عزت دیتا ہے، تکریم، عزت بخشنا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت دی ہے بھائی. اور دیکھو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سواریاں مہیا کی، انہیں اٹھایا، یعنی سواریاں دی. کوئی اور دنیا کی مخلوق ہے جسے سمندر میں سواری ملتی ہو؟ سمندر کی سواریاں اس کے قبضے میں ہے کوئی؟ انسان ہی ہے نا، اللہ نے دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں اٹھایا، یعنی کہ سواریاں دی، فی البر، زمین میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے، من الطیبات، اچھی اچھی چیزوں کا، پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے. باقی جانوروں کو دیکھو کیا کھاتے ہیں، انسان کو دیکھو کتنا پاکیزہ کھاتا ہے. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، فضیلت عطا کی ہے انسان کو، علی کثیر، بہت سی چیزوں پر سے اوپر، ممن خلقنا، ان میں سے جو ہم نے تخلیق کیے. تفضیلا، جو فضیلت کا حق ہے، فضیلت دینا، ایسی فضیلت عطا کی ہے جو واقعی تفضیل ہے، فضیلت دینا ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے انسان کو ہر چیز پر، ہر چیز تمہارے کام میں لگی ہوئی ہے، سردی ہے یا تمہارے کام میں، یہ دیواریں، یہ رکاوٹیں، اور ہمیں بہترین ماحول فراہم کیا. تو فرمایا انسان تمہیں اللہ نے بہت عزت دی ہے، بہت فضیلتیں بخشی ہیں، تو اپنے آپ کو خود پہچان اور اپنے رب کا تابع فرمان بن جا. یہی انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح پہچان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.